الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بلند الصلاة نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أشرق الشمس من مشرقها وأغربها إلى المغرب الذي بيده الحياة والممات وهو مالك كل شيء والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه ورسوله المعروف في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أخيه ووزيره ووارث علمه المعروف في السماء بأعلى وفي الأرض بعلي بن أبي طالب والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله وأصحاب البراء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قولوا لا إله إلا الله حسني فمن حسني داخل من حسني أمن من عذابي بلند صلوات حضران گرامی و سامعین محترم، گرمی کی شدت آپ محسوس فرما رہے ہیں، لیکن ذکر حسین، ذکر اہل بیت، ذکر خاندان سیدہ اتنی بلند عبادت ہے کہ نہ گرمی محسوس ہوتی ہے نہ سردی محسوس ہوتی ہے۔ قدیمی مولا کے عزادار ہیں اور آپ بخوبی اس چیز سے واقف ہیں کہ مجلس حسین کے آداب اتنے تو باعظمت ہیں کہ انسان تو اپنی جگہ پر ملائکہ خواہشیں ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح اجازت مل جائے اور ہم فرش عزا پر بیٹھ کر حسین کا ذکر سنیں۔ آج جس امام کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں اس امام کی شان یہ ہے
کہ نمبر ان کا امامت میں 8واں ہے، لیکن اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو 1,24,011 اماموں کے ساتھ سیدہ کے اوصاف کے حامل کو رضا کے جتنے بھی معززین میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مہربانی فرما کر تھوڑا سا آگے آ جائیں تو مجھے پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی نامہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے بھی مومنین اٹھ کر آگے آ گئے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ یہ 8ویں امام، اور یقین مانیے تاریخ میں سیدہ کی اولاد کو ہی یہ جچتا ہے کہ سارے کے سارے صورت میں محمد دکھتے ہیں۔ یعنی سیدہ کی جتنی بھی اولاد ہے وہ سارے کے سارے صورت میں محمد دکھتے ہیں، سیرت میں، بہادری میں، علم میں، شجاعت میں، سخاوت میں علی دکھتے ہیں۔ اچھا توجہ کیجیے گا، جلدی سے گزر رہا ہوں، کس طریقے سے محمد دکھتے ہیں۔ ابا سلط امام رضا کے ایک پیارے صحابی ہیں، غور سے سنیے گا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ میں مدینے میں موجود ہوں، مسجد نبوی میں محمد مصطفیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز ختم کرنے کے بعد محمد مصطفیٰ نے کشت اٹھایا، اسی کشت میں کھجوریں تھی، ایک کھجوروں کی مٹھی بھر کے مجھے دی۔ میں نے جب وہ کھجوروں کی تعداد کو گنا تو ٹوٹل 8 تھی۔ اور سے سمجھیے گا کتنی تھی؟ ٹوٹل 8 تھی۔ جلدی میں بیدار ہوا، دیکھا صبح کی اذان آ رہی ہے، دوڑتا ہوا گیا والی خراسان کے 8ویں محمد کے پاس۔ ابھی چند جملے آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا، دیکھتا ہوں کتنا بلند معرفت میں ہو کے ان جملوں کو سنتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، خدا کی صفات کے 8ویں مظہر کے پاس۔ میں نے جملہ کھول کے سناؤں، اگر اللہ کو خالق مانتے ہیں تو اللہ کی خالقیت کے پریکٹیکل کی 8ویں تصویر کے پاس۔ کیونکہ حکم اتنا بڑا ملا ہے کہ یا تو آج میں زندہ رہوں گا یا پھر یہ گرمی زندہ رہے گی۔ اچھا آج ابا سلط نے کی مسکرائے، ابا سلط مسکرا کے لاڈلا صحابی تھا، لاڈلا صحابی تھا، نامراد صحابی نہیں ہے۔ کو سمجھیے گا، لاڈلا صحابی تھا، ناز کر کے ہاتھ پھیلایا، کہا کہ یا امام رضا ایک کھجور اور دے دیں۔ جملہ سنیے گا مولا کا جو جواب آیا،
نہ میری عطا میں کمی ہے، نہ تیرے مانگنے میں نقص ہے۔ جملہ سنیے گا، نہ میری عطا میں کمی ہے، نہ تیرے مانگنے میں نقص ہے، لیکن اگر رات خواب میں محمد نے تمہیں نو دی ہو تو میں بھی دوں۔ معرفت والی بات ہے۔ کہ سیرت میں محمد، صورت میں محمد، کمالات میں علی، اور یہ صرف اور صرف پوری تاریخ انسانیت میں جچتا ہے تو زہرا کی اولاد پہ جچتا ہے۔ دعویٰ کیا میں نے آپ کے سامنے بسم اللہ کہ 8ویں امام تمام انبیاء کے ساتھوں ساتھ اماموں کی خصلتوں کو جمع کیا جائے تو 8ویں امام بنتے ہیں۔ دائرے کو پھر وسیع کرتا ہوں، تھوڑی سی گفتگو علمی ہے، غور سے سمجھیے گا کیونکہ قدیم عزادار ہیں اور حق بنتا ہے کہ آپ جیسا پاک ذہن ہو تب ایسی گفتگو کی جائے۔ توجہ سے سنیے گا، تمام کمالات الہی جب جمع ہو کے ایک جسم اختیار کرے، غور سے سنیے گا، تمام کمالات الہی اگر جسم اختیار کر کے کوئی صورت بنائے تو وہ صورت علی رضا کی بنتی ہے۔ اب دھارا وسیع ہو گیا، اللہ کے کمالات بھی، انبیاء کے کمالات بھی، آئمہ کے سارے کمالات بھی۔ امام رضا کی زیارت کو پڑھ کے دیکھیں، پہلا جملہ ہے السلام علیک یا ولی اللہ، تم پر سلام ہو اے اللہ کے ولی۔ ولی کا مطلب پیچھے آنے والا۔ توجہ سے سنیے، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اس منبر پر کون بیٹھ سکتا ہے کہ یا تو مولوی بیٹھے گا یا حسین کا ذاکر بیٹھے گا؟ ڈاکٹر کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ کہا نہیں، وہ پڑھا لکھا ضرور ہے لیکن اس فیلڈ کا نہیں ہے۔ اچھا، ایک مولوی کے بعد دوسرا مولوی آئے، وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ ولی ہے۔ یعنی جیسے پہلے مولوی کے اختیارات تھے ویسے اس کے بھی اختیارات ہیں۔ زیارت میں ہم لوگ پڑھتے ہیں السلام علیک یا ولی اللہ، تم پر سلام ہو یا اللہ کے ولی، تو نتیجہ کیا ہے؟ جو اختیارات اس اللہ کے ہیں وہی اختیارات تیرے بھی ہیں۔ اچھا، کون سے سنیے گا، وہی اختیارات اس ولی کے بھی ہونے چاہیے، وہی اختیارات اس 8ویں کے بھی ہونے چاہیے، وہی اختیارات اس پہلے کے بھی ہونے چاہیے، وہی اختیارات 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 12ویں کے بھی ہونے چاہیے، کیونکہ یہ سارے کے سارے ولی ہیں۔ آئے قرآن میں پڑھتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ هو الذی یحیی الموتى، اللہ وہ ہے جو زندہ مرداؤں کو زندہ کرتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ 313 آیتوں میں اللہ کے پورے اختیارات کو بیان کیا گیا ہے، غور سے سنیے گا۔ اللہ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو انسان زندہ ہو اسے مارتا ہے۔ یعنی یہ اگر ولی اللہ ہے تو ایسا اختیار اس
اس کو الگ الگ زندہ کرے. ولی میں اس کی طاقت ہونی چاہیے. ماں ہارون رشید نے سوچا ایک اللہ کا اختیار اور سن لیں تاکہ دونوں کو اکٹھے بیان کر لیں. هو الذی ارسل الرياح، اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. اللہ کون؟ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. انسان کے ہاتھ میں ہوا نہیں ہے، بادشاہ ہو ہوا نہیں ہے، نبی ہو ہوا نہیں ہے، صحابی ہو ہوا نہیں ہے. ہوا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. غور سے سنیے گا جملہ، اللہ سے ہوا بھیجتا ہے. ہارون رشید نے اپنے وزیروں کو کہا کہ جاؤ جا کر علی رضا کو لے کر، جو روایت میں جملے ہیں وہی پڑھ رہا ہوں. اللہ کے اختیارات، وہ جو موتا سے حیات دیتا ہے، موت سے حیات دیتا ہے. اللہ وہ جس کے ہاتھ میں ہوا ہے. ایسا ہی چاچا غور سے سنیے گا، یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے گا. ارے جاؤ گا کہ علی رضا کو لے کر آؤ. اپنے درباروں کو کہہ دیا کہ علی رضا میرے سامنے سر نہیں جھکاتا. جب علی رضا داخل ہو دربار میں تو کوئی پردہ نہ ہٹائے، جھک کے آئے تاکہ علی رضا کی ہو توہین. هو الذی ارسل الرياح، اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے. یہ ولی ہے، اس میں بھی ایسا اختیار ہونا چاہیے. ادھر سے مولا نے قدم ہٹائے، آگے چلنے لگا. مولا دربار کے دروازے کے قریب آیا. ہارون دیکھ رہا تھا، ہوا آئی، پردے ہٹے. اچھا، وہ الذی ارسل الرياح، کہا سلام علیک یا ولی اللہ، تم پر سلام ہو یا اللہ کے ولی. بھائی اللہ کا ولی ہے، تم جھکانا چاہتے تھے، اللہ اٹھانا چاہتا تھا. دسترخوان پہ بیٹھے، غور سے سنیے گا. دوسری اللہ کی صفت کیا تھی؟ هو الذی یحیی الموتى. 40 بندے ہوں ایک ہی قبر میں، ساروں کو الگ الگ اٹھائے گا. توجہ غور سے سنیے گا. دسترخوان لگا، جادوگر مانگ رہا ہے. غور سے سنیے گا، جادوگر مانگ رہا ہے. امام رضا علیہ السلام تشریف لائے، روٹیاں رکھی گئی. میری طرف توجہ کیجیے گا، توجہ میری طرف کیجیے گا. یاد رہے، هو الذی یحیی الموتى. 40 بدن اکٹھے ہوں پھر بھی اللہ ہر کسی کو الگ الگ زندہ کرے گا. مٹی میں مل جائے بدن کا پتہ نہیں چلتا، الگ الگ سب کو. اچھا کیسے؟ سائنس نے ترقی کی، بیان کیا تھا کہ ٹشوز یعنی انسان کے بدن میں دھاگے ہوتے ہیں. آپ برائے مرغی لیں، اس کو ابالیں، اس کے گوشت سے دھاگے نکلتے ہیں. اسے کہتے ہیں سائنس میں ٹشوز. کیا انسان کا بدن مر جاتا ہے لیکن ٹشوز نہیں مرتے، یعنی دھاگے نہیں مرتے. اللہ انہی دھاگوں سے انہیں زندہ کرتا ہے. ذہن میں بات رہے، دھاگوں سے. دسترخوان بچھایا گیا، سارے جادوگر بٹھائے گئے. آٹھواں محمد دسترخوان پر تشریف فرما ہوا. انہوں نے جادوگروں کو کہا کہ جیسے ہی امام ہاتھ بڑھائے، جادو سے
توجہ سے سنیے گا کس طریقے سے زندہ کرتا ہے، دھاگوں کے ذریعے سے. جیسے ہی امام نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، جادوگر نے جادو کیا، روٹی پیچھے چلی گئی. امام نے اس کی نظروں میں نظریں ڈالی، یعنی یوں کہوں کہ عین اللہ کے محور میں نہیں آئی بات سمجھ، عین اللہ کے مظہر میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، احذروا، ڈر جاؤ. ڈر جاؤ، صرف ایک جملہ کا احذروا، ڈر جاؤ. دوبارہ امام نے ہاتھ بڑھایا، دوبارہ جادو کیا، دوبارہ روٹیاں واپس گئی. امام نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، اتقوا، پھر بچو. پہلا جملہ احذروا، ڈرو، دوسرا جملہ اتقوا، بچو. اب تیسری دفعہ جو ہی یہ کیا، امام نے قالین کی طرف اشارہ کیا. یہ بات سمجھ لیں، قالین دیکھا ہے کبھی؟ یہ قالین ہے جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ قالین ہے، یہ قالین بنتا کس سے ہے؟ دھاگے سے بنتا ہے. وہاں اللہ ٹشوز یعنی دھاگوں سے انسان کو زندہ کر رہا تھا. یہی بات سمجھ میں رہی، یقین مانیے بات سمجھ میں نہیں آئی ابھی بھی آپ کے ذہن میں. ٹشوز دھاگا، اللہ وہاں موتا کو دھاگوں سے زندہ کر رہا تھا. ادھر 40 شیر بنے ہوئے تھے. امام نے اشارہ کیا، شیر نکلا. پچھلوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے. ایک سوال پڑے محمد والے محمد. اچھا وہ دھاگوں سے، یہ دھاگوں سے، لیکن آگے کیا ہوا توجہ کیجیے گا. آگے کیا ہوا؟ مولا کی زیارت میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ. یہ دونوں جملے یاد رکھیے گا، توجہ سے سنیے گا. شیر آیا، جادوگروں کو کھایا شیر نے. اب بڑا تھوڑا سا آگے مولا کی خدمت میں آ کر ہارون رشید کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، مولا اجازت ہے اس سے بھی کھاؤں. تاریخ نے جملہ لکھا، تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، پوری سلطنت کا مالک تھا، خراسان کا بادشاہ تھا. لیکن جب مولا کے شیر کو دیکھا اس نے، یقین مانیے تاریخ کے جملے راوی بھی ان کا ہے، مورخ بھی ان کا ہے. انہوں نے جملہ لکھا کہ اس واقعے کے بعد ہارون الرشید کو وہ تخت دھونا پڑا. پتا چلا کہ حجت خدا کے مقابلے میں کوئی بھی آئے گا، خدا اسے تخت پہ ذلیل کرے گا. کوئی بھی آئے گا، خدا اسے تخت پہ ذلیل. اچھا توجہ سے سنیے. ہارون رشید نے جیسے یہ معاملہ دیکھا، اتر کے آ گیا، آ کر کہنے لگا کہ مولا جادوگر واپس. غور سے سنیے گا، جادوگر واپس کر دیں. مولا نے کہا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے کہ آنکھوں کا دھوکہ ہو، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. اور اسی وقت مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. کیا جملہ تھا؟ کہ السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. مولا نے کہا کہ قرآن پڑھا ہے، مسلمان ہونا، خود کو مسلمانوں کا خلیفہ کہتے ہو، خود کو مسلمانوں کا حکمران کہتے ہو، اسی تخت میں بیٹھے ہوئے ہو، تم مسلمانوں پہ حکومت کرتے ہو. تم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سے مجھے دکھا اگر موسیٰ
توجہ سے سنیے گا، 1,24,000 انبیاء کی صفات کو اکٹھا جب کیا جائے، 1,24,000 انبیاء کی صفات کو جب اکٹھا کیا جائے تب وجود بنتا ہے علی رضا کا، تب وجود بنتا ہے علی رضا کا۔ پھر جملہ دہرا رہا ہوں، جب اللہ کے اختیارات کو جمع کر کے انبیاء کی سارے اختیارات کے ساتھ ملا کے ائمہ کے اختیارات کا غلاف دے کر اگر بدن بنایا جائے تو اس بدن کا نام ہے علی رضا۔ سنیے گا جملہ، عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اللہ کون؟ کہ اللہ کو اگر چاہے تو پرندے، توجہ سے سنیے گا، پرندے کلام کریں، بے شک اللہ اگر چاہے تو پرندے کلام کرنا بند کر دیں، اللہ اگر چاہے تو انسان کو بولنے کی قوت دے، اللہ اگر چاہے تو انسان سے بولنے کی قوت چھین لے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ ہے اللہ کا اختیار۔ توجہ سے سمجھے، ہارون رشید کی پہلی شکست، دوسری شکست مولا رضا علیہ السلام کے سامنے کیا کیا؟ ہارون رشید نے کہا ہم ایسے مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے جادوگر ہیں، یہ معجزہ کن ہے، ہمارے جادوگر ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ حقیقت کرتا ہے، ہم ان سے نہیں پہنچ پائیں گے۔ سارے مسالک کے علماء کو منگوایا، پوری دنیا، توجہ کیجیے گا، ہندوستان سے بھی ایک مرتاز کو منگوایا کہ جس کے پاس یہ قوت تھی کہ کچھ پڑھ کے چھوڑ دیتا تھا جب تو انسان کا ذہن جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا تھا۔ مناظرہ رکھوایا ایسی جگہ پر جو ایک باغ تھا، توجہ ایک طرف ایک باغ تھا اور سارے پرندے پنجروں میں رکھ دیے، جیسے سامنے پنجروں میں پرندے پڑے ایسے رکھ دیے، سارے پرندے رکھے اور ان کو بھوکا رکھا تاکہ وہ آوازیں نکالیں پرندے، امام کا کلام کسی کو سمجھ میں نہ آئے اور یہ سارے جب اپنے وطن واپس چلے جائیں تو وہاں پر جا کر اپنے لوگوں کو یہ بتائے کہ ہمیں اس بندے کا کلام سمجھ میں نہ آیا، ہمیں ہدایت نہ مل سکی، ہمیں قائل نہ کر سکا، اسی لیے وہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ غور سے سنیے گا، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا اختیار، پرندوں پہ حکومت، چاہے تو پرندے کلام کرے، چاہے تو پرندے کلام کرنا چھوڑ دے۔ امام رضا کو تیار کر کے اسی باغ میں لے جانے لگے۔ ہندی محتاج ہے، انڈین محتاج ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے کہ جیسے ہی علی رضا آیا اس باغ میں پہلا قدم رکھا تمام پرندے خاموش۔ اچھا، اللہ کون جو پرندوں کو قوت گویائی دے؟ اللہ کون جو پرندوں سے قوت گویائی کو ختم کرے؟ یہ مظہر صفات خدا ہے، قدم رکھا ابھی کچھ کہا نہیں، پرندوں نے اپنی بولی پر بدل دی، اپنی کلام بند کر دیا۔ یقین نہ مانیے کہ کسی کی نظر کسی شاعر کی کیا خوب نظر پڑی، اس مقام پر میر نے یہ شعر لکھا، وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا۔ جو شعروں کا ذوق سمجھتے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، کیا دیکھا کہ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔
اختیارات خدا کے ساتھ جب جمع ہوتی ہیں تو امام رضا بنتا ہے. جب تمام اختیارات کو جمع کریں. اچھا توجہ کیجیے گا, توجہ سے سنیے گا. وہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے نا, کر سکتا ہے نا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں تمام اختیارات, اللہ تو وہ ہے جو تخت کا بھی مالک ہے, تاج کا بھی مالک ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ وہ ہے جو تخت کا بھی مالک ہے, تاج کا بھی مالک ہے. امام رضا نہ تخت کا مالک ہے نہ تاج کا مالک ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اعتراض تو کوئی کر سکتا ہے نا کہ بھائی اعتراض وارد ہے اس کا کہ وہ تخت کا بھی مالک ہے, تاج کا بھی مالک ہے, وہ بادشاہ بھی ہے, رضا تو بادشاہ نہیں ہے. اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے نا بھائی انبیاء کو دیکھو, کوئی نبی نہ تخت کا مالک ہے نہ تاج کا مالک ہے. اللہ دے سکتا تھا نا آدم کو جب پہلا خلیفہ بنایا, یا اللہ اس کو تخت بھی دے دے, اس کو تاج بھی دے دے, اس کو تخت بھی دے دے, اس کو تاج بھی دے دے, اس کو بادشاہ بھی بنا دے. اللہ کہے گا نہیں نہیں, میں نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ مجھ میں طاقت نہیں ہے, اس لیے نہیں دے سکتا کہ کل تم یہ نہ سمجھو کہ جو تخت پہ بیٹھ گیا وہ میرا بنایا ہوا ہے. یقین مانیے عجیب جملہ کہہ دیا, عجیب جملہ کہہ دیا. بات سمجھ میں نہ آئی, ابھی بھی کھول کے بیان کر رہا ہوں, توجہ کیجیے گا. دو مسلک ہے ہمارے پاس, ایک مسلک امامت ہے, ایک مسلک ملوکیت ہے. ملوکیت ان کے پاس ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے جانے کے بعد کچھ بھی ہمیں نہ دیا. ہم سب نے مل بیٹھ کے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے خود گناہگار ہونے کے ساتھ اپنے ناقص ہونے کے ساتھ ایک جگہ پر جمع ہو کر مہاجرین و انصار نے آپس میں لڑائی کی. اس کے بعد فیصلہ کیا کہ کس کے تخت پر بٹھایا جائے, کس کو تخت سے اتارا جائے. مہاجرین نے کہا ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں, ہم زیادہ حقدار ہیں. دوسروں نے کہا نہیں, ہم انصار ہیں, آپ نے ہجرت کی, اپنے گھر چھوڑے, ہم نے آپ کو گھر دیے, آپ نے کاروبار چھوڑے, ہم نے آپ کو کاروبار دیے. خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے. نہیں, خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے. توجہ سے سنیے گا, توجہ سے سنیے گا. تو مسئلہ بیان کر رہا ہوں, پھر رضا سمجھ میں آئے گا, پھر یہ جواب سمجھ میں آئے گا. کہا کہ ہم نے کمرے میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ نہ مہاجرین میں سے ہوگا نہ انصار میں سے ہوگا. ایک صحابی اٹھا, اس نے آ کر کہا میں تم سمجھے سے بڑا ہوں. کہا ہاں ہم سمجھے سے بڑے ہو تم. اس نے کیا کیا, ایک صحابی کا ہاتھ تھاما, بلند کیا, میں اسے خلیفہ مان رہا ہوں, تم نے اسے خلیفہ مان لو. دوسرا مسئلہ بیان کر رہا ہوں. اللہ کے رسول کی زندگی میں حجۃ الوداع کے بعد غدیر کے میدان میں اللہ کے رسول نے 3.5 گھنٹے علی کے فضائل بیان کر کے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. ابھی باتیں کر رہا ہوں, توجہ کیجیے گا. دو مسلک ہوئے, ایک ملوکیت کا, ایک امامت کا. وہ رسول کی زندگی کے بعد شروع ہوا, یہ رسول کی زندگی میں شروع ہوا. وہ رسول کی زندگی کے بعد شروع ہوا, یہ رسول کی زندگی کے اندر شروع ہوا. توجہ کیجیے گا. وہ صحابی نے ہاتھ پکڑ کے شروع کیا, یہ اللہ کے رسول نے ہاتھ بلند کر کے شروع کیا. اب رکھو مولویوں کے سروں پہ قرآن, پوچھو کہ قرآن میں محمد کی اطاعت کا حکم ہے یا صحابی کی اطاعت کا حکم ہے. کیا پوچھو مسلمانوں سے, محمد کی اطاعت کا حکم ہے قرآن میں یا صحابی کی اطاعت کا حکم ہے؟ اگر صحابی کی اطاعت کا حکم دکھا دو, یقین مانیے ہم آپ کے ناقصوں کو بھی مانیں گے. اگر نہیں دکھا سکتے تو غیرت مند بنو, اللہ کے بنائے ہوا کو بنو.
توجہ کیجیے گا، اچھا توجہ کیجیے گا. اللہ کے بنائے ہوئے جتنے بھی ہیں، جواب عرض کر رہا ہوں، اللہ کے بنائے ہوئے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ غدیر کے میدان میں بنے ہوں یا غدیر کے میدان کے بعد اللہ نے بنائے ہوں، تمہاری نظر میں وہ اللہ نے بعد میں بنائے ہیں، لیکن یہ ربیع المودت والا لکھتا ہے خلق اللہ نورا، اللہ نے کچھ نور بنائے، تمام انسانوں کو خلق کیا، ہر انسان کو کہا ان نوروں کا کلمہ پڑھو، یہاں تک فرمایا ما تکاملت النبوۃ لنبی. بس جملے پڑھ رہا ہوں، یقین مانیے فضائل کی معراج ہے یہاں پر. جملے پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے گا. اچھا تمام انسانوں کو خلق کیا، اللہ نے خلق کیا تمام انسانوں کو، تمام انسانوں کی روحوں کو حکم دیا ان نور کی طرف دیکھو. تمام انسانوں کے نوروں نے، تمام انسانوں کی روحوں نے اس نور کی طرف دیکھا. اس نور کی طرف جب دیکھا تو اللہ نے کہا اس کا کلمہ پڑھو. ارے یا اللہ، یہ تمہارا کلمہ پڑھیں گے، تمہارے رسول کا کلمہ پڑھیں گے، ان کا کلمہ کیوں پڑھیں گے؟ توجہ سے سنیے گا. اچھا لا الہ پڑھیں گے، محمد رسول اللہ پڑھیں گے، یہ ان کا کلمہ کیوں پڑھیں گے؟ کس لیے پڑھیں ان کا کلمہ؟ کس لیے یہ کلمہ پڑھیں ان کا؟ آپ کو مانتے ہیں، آپ کے رسول کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، اللہ کے رسول کی زبانی فرماتا ہے، یا رسول اللہ، سارے اصحاب جماعت توجہ کیجیے گا، تمام اصحاب جماعت ہے، آئے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں اس دنیا سے، ہمیں فارمولہ چاہیے کہ ہم کیسے پہچانیں یہ اپنے باپ کا ہے، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے. اچھا یا رسول اللہ کیسے پہچانیں؟ ابھی آسان یہ ڈی این اے ہو گیا ہے، ابھی توجہ کیجیے گا، لیکن جو غریب ہیں ڈی این اے نہیں کروا سکتے، وہ کیسے پہچانے؟ توجہ کیجیے گا. اللہ کے رسول نے مسکرا کر فرمایا، اب دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھ کے یوں دیکھ رہے ہیں، ادھر 23 سال کا ایک جوان داخل ہوا، جیسے ہی اللہ کے رسول کے قریب آیا، اللہ کے رسول نے اسے گلے لگایا، گلے لگا کے رخساروں کو چوما، چوم کے صحابیوں کو کہنے لگا میرے بھائی علی کا تذکرہ کرنا، اگر چہرے کھل جائیں تو باپ کا. بھائی اللہ کے بنائے ہوئے کے پاس تخت و تاج ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کے پاس تخت و تاج ہے. کون سا تخت و تاج ہے؟ جو تخت و تاج اللہ نے بنایا ہے، کسی راسی انسان نے نہیں بنایا. اس لیے تو آپ کے چوتھے امام نے دربار شام میں یہ کہا کہ عازم لی انا قدالا حاضل آوات، کہ مجھے تو اجازت دے میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ کچھ کہوں. ہوگا، لیکن اللہ کے لیے تخت کیا ہے؟ اللہ کے لیے تخت یہ ہے کہ جہاں نسلوں کا پتہ چلے. ماشاء اللہ. اللہ کے لیے تخت کیا ہے؟ جہاں نسلوں کا پتہ چلے. ایک الگ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے ہاں تخت و تاج وہ ہے جہاں بغیر کسی ٹیسٹ کے، بغیر کسی خون نکالے پتہ چل جائے کہ اس کی اماں شریف ہے یا نہیں. اسے کہتے ہیں. توجہ سے سنیے، امام رضا علیہ السلام نماز عید پڑھانے کے لیے جا رہے تھے. ایک صحابی نے آ کر فرمایا، قال یا رسول اللہ، کون سی ایسی چیز ہے، غور سے سنیے گا، جو ہمیں عذاب الہی سے بچا سکے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں عذاب الہی سے بچا سکتی ہے؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا الہ الا اللہ حسنی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل حسنی
جو میرے قلعے میں داخل ہوا امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے امان ہے۔ ایسا جاننے لگا صحابی، تھوڑا سا آگے گیا، چند قدم آگے بڑھا، یہ اپنے رسول اللہ علی رضا علیہ السلام نے اسے کہا رکو تو صحیح، پہلے سمجھو تو صحیح لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ پہلے سمجھو تو صحیح کہ یہ لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں توجہ سے سنیے گا، اسی میں جواب ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اس وقت کہ بھائی علی ولی اللہ پڑھنا اذان میں دہشت گردی ہے، ہم علی ولی اللہ کو مٹا دیں گے، ہم علی ولی اللہ کو اذان سے نکلوا دیں گے، میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں جب تیرے بڑے ابا یہ آرزو قبر میں لے کر جہنم میں واصل ہو گئے، وہ نہ مٹا سکا، تو کیا مٹائے گا؟ اچھا اس لیے کہ یہ علی ولی اللہ اتنی بڑی عمارت ہے، اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ اس کو ختم کرنے کے لیے پہلے اللہ کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور سے سنیے گا کیسے امام رضا اسی میں فرماتے ہیں، توجہ کیجیے، آیا واپس کہ اللہ بولا ایک ہی جملہ ہے، اب اگر اردو دان ہوتا تو ترجمہ کرتا نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے، سندھی ہوتا تو ترجمہ کرتا نہیں کوئی عبادت لائق سوائے ایک اللہ کے، پنجابی میں صحیح تاپان ترجمہ کو جو توجہ کیجیے گا ادھر، لا الہ الا اللہ حصنی میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی جو اس قلعے کے اندر آیا۔ اچھا قلعہ کیسے بنتا ہے؟ دیواریں بلند موڑ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی دشمن قریب آئے تو اسے وہاں سے وار کیا جائے، اسے مار دیا جائے، قلعے کے نزدیک نہ پہنچ پائے، اگر پہنچنا چاہے ابن ابی طالب۔ اچھا لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، پہلا دروازہ بتا رہا ہے کہ اس کا دروازہ کتنا مضبوط ہے، کہا یہ لا الہ الا اللہ تب اللہ کا قلعہ ہے جب اس کا دروازہ علی ہو، کوئی اور نہ ہو۔ اب سناتے ہوئے آئے، لیکن اس کے بعد 8ویں امام فرماتے ہیں، توجہ کیجیے گا، اس کے 8ویں امام اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا، میں اس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہوں، میں اس کے شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ اچھا بولا یہ دروازہ ہے، کسی گھر کا اگر دروازہ ٹوٹ جائے تو آدمی اس دروازے میں اندر داخل ہو سکتا ہے، اس گھر میں اندر داخل ہو سکتا ہے، دیواریں بلند ہو، دروازہ مضبوط ہو، داخل وہی ہوگا جسے دروازہ چھوڑے گا۔ نہیں آئی ابھی بھی بات سمجھ میں؟ داخل وہ ہوگا اس قلعے میں جسے دروازہ چھوڑے گا۔ بھائی جن کا علی، جو علی کا نام سنتے ہی ان کے چہروں کا نقشہ بدل جائے، اور یہ چہروں کا نقشہ بدل جائے تو وہ کیا اللہ کے اس قلعے کے اندر داخل ہوں گے؟ اب یہ علی ولی اللہ کیسے نہیں مٹا سکتے؟ سوال یہ ہے کہ علی ولی اللہ کتنا مضبوط ہے، کیسے نہیں مٹا سکتے؟ اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہے؟ امام رضا فرماتے ہیں کہ علی اس کا دروازہ ہے، اور یہ دروازہ اتنا مضبوط ہے، اس دروازے کے نیچے جو بنیاد ہے، اس دروازے کے نیچے جو ڈی پی سی ہے، اس دروازے کے نیچے جو پلر بنے ہوئے ہیں، جو لوہا استعمال کیا گیا ہے، امام رضا اس صحابی کو بیان فرماتے ہیں، آؤ مکے میں، توجہ سے سنیے گا، بس ڈی پی سی بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد ختم، توجہ آؤ مکے میں، فتح مکہ ہوئی، غور سے سنیے گا، فتح مکہ ہوئی، اللہ نے حکم دیا اے میرے رسول
یا اللہ کس سے بات کرے؟ کہ میرے گھر کے اندر بت ہیں، ان بتوں کو نکال پھینک باہر، پاک کر میرے گھر کو۔ اچھا یا اللہ تو اتنی قدرت کا مالک، یا اللہ تو اتنی حیثیت کا مالک، یا اللہ تیرا اختیار اتنا بلند ہے کہ صرف کن کہے تو ہو جائے، کن کہے تو ہو جائے، تو کن کہے گا قیامت آ جائے گی، قیامت لا دے، بتوں کو توڑ کے تو خود نکال۔ اللہ کہے گا نہیں کچھ سمجھانا ہے۔ آرام یہ کہہ رہے ہیں نا کہ علی ولی اللہ کو ہم مٹا دیں گے، توجہ کیجیے گا ان کے لیے۔ اللہ کے رسول ان بتوں کو پاک کر۔ اللہ کے رسول 47 سال کے ہیں فتح مکہ میں، ملائے کائنات کو لے کر چلے کعبے کے اندر، تاکہ یا علی میرے کندھوں پہ سوار ہو جا۔ بنیاد بتا رہا ہوں، بی بی سی بتا رہا ہوں، توجہ کیجیے، میرے کندھوں پہ سوار ہو جا۔ اچھا یا رسول اللہ علی جوان ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ علی کے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، آپ بتوں کو آپ توڑ دیں، آپ کیوں نہیں توڑ سکتے بتوں کو؟ کہا نہیں، میں ہوں رحمت للعالمین۔ اچھا آپ رحمت للعالمین ہیں، علی سوار ہوئے۔ ابن خلدون اپنی تفسیر میں لکھتا ہے، اہل سنت کا عالم دین ہے، اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ ایک شانے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا یا لا الہ الا اللہ، دوسرے شانے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا محمد الرسول اللہ۔ یہ تھی مہر نبوت۔ سوار آپ تصور کریں، علی جب سوار ہوئے ہوں گے تو ایک پاؤں آیا ہوگا لا الہ الا اللہ پر، ایسا آیا نہیں، تھوڑا سا بولتے ہوئے آئے، لا الہ الا اللہ پر، دوسرا پاؤں آیا ہوگا محمد الرسول اللہ پر۔ آسان کر رہا ہوں، دوست کو دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، ان کے لیے آسان کر رہا ہوں، یعنی ایک طرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد، دوسری طرف محمد رسول اللہ کی ڈیفینسی۔ اب علی ولی اللہ کی عمارت ہوئی بلند، نہیں آئی بات سمجھ، یقین مانی گئی۔ اچھا توجہ کیجیے، پھر آسان کر رہا ہوں، تھوڑا سا مسجد کی طرف دیکھیں، جہاں سے دیوار اوپر ہو رہی ہے، اس سے پہلے ایک ڈی پی سی ہے۔ یہ ڈی پی سی کس لیے ڈالی گئی؟ تاکہ اگر کوئی پانی سے نقصان دے تو ڈی پی سی روک لے۔ نہیں آ جائے بات سمجھ، خدا نہ کرے سیلاب آ جائے، تاکہ یہ دیوار کو بچائے یہ ڈی پی سی۔ دیوار کون سی ہے؟ علی ولی اللہ۔ ڈی پی سی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم اس دیوار کو مٹائیں گے، او بھائی علی ولی اللہ کو مٹانے کے لیے پہلے لا الہ الا اللہ مٹانا پڑے گا، پھر محمد رسول اللہ۔ اور اس لا الہ الا اللہ کو اتنا مضبوط کر دیا حسین نے کربلا میں کہ پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس قلعے کو مٹا سکے۔ ذاکر بزرگوار بیٹھے ہوئے ہیں، مخصوصی کا مسائل کو خود آپ کے سامنے پیش کریں گے، بس چند جملے۔ امام رضا کا ایک پیارا سا صحابی ہے دعبل خزائی۔ امام رضا جب مدینے سے جا رہے تھے نا خراسان کی طرف، امام کی خدمت میں عرض کیا دعبل نے کہ مولا
مجھے کچھ نصیحتیں کر تاکہ میں ان نصیحتوں پہ عمل کروں. مولا نے کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں دیبل کو. تاکہ دیبل ان کنت باقیا فابکی علی الحسین. دیبل جب تیرا دل کرے نہ رونے کو تو میرے جد حسین پہ رونا. مولا ٹھیک ہے کیوں رو مولا؟ ان یوم عاشوراء قد اقر جفوننا. دیبل 10 محرم کے دن نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا. آنکھوں کا جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں جفون. اچھا بولا اور کوئی نصیحت؟ لا تضرب یتیما. دیبل کبھی کسی یتیم کو نہ مارنا. قدیمی مومن ہے سمجھ گئے ہیں نا کیا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. دیبل لا تضرب یتیما کبھی کسی یتیم کو مت مارنا. مولا کیوں؟ روایت کرتا ہے دیبل مولا گریا کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا نا کربلا کی طرف منہ کر کے کہنے لگے آپ کے 8ویں امام دیبل یہ کربلا سے 4 سال کی یتیمہ جب چلی تھی نا شام تک اس کے رخساروں کے رنگ بدلتے رہے. اللہ سبحانہ غم حسین کے کوئی کام نہیں. اچھا مولا اور مولا نے آخری وصیت یا نصیحت کہیں مولا نے وہ ارشاد فرمائی. وہ کیا تھی نصیحت؟ اذا اعطاک اللہ بنتا اگر اللہ تجھے بیٹی عطا کرے نا وَقَانَ سِنُّهَا 4 سَنَةٍ جب وہ 4 سال کی ہو پھر مولا کیا کروں؟ کہا تو اسے کبھی سینے پہ سلانا. اچھا مولا کس لیے سینے پہ سناؤں؟ کہا سینے پہ سنانا اور کربلا کی طرف منہ کر کے 3 دفعہ ضرور کہنا ہائے حسین. 4 سال کی مظلوم دعا کریں کہ کبھی کوئی بچی 4 سال کی یتیم نہ ہو. اگر یتیم ہونا تو پھر دشمنوں کے درمیان نہ ہو. روایت کے جملے سنیں گے جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام آیا نا یہ مستند روایت کے جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام آیا نا شام کے دربار میں یہ بیبیاں کھڑی ہوئی. آل رسول کس طریقے سے کھڑی ہوئی تھی آپ سوچیں گے ہمیشہ آتے نا آپ محسوس کریں صرف کہ یہ بیبیاں کھڑی کیسے تھی. تمام بیبیوں کے ہاتھ پسے جڑتے تصور کرتے چلتے ہیں شام کے دربار. آنکھوں کو بند کر دیں تعظیم میں کہیں زینب بیردہ نظر نہ آئے. روایت کے جملے ایک 4 سال کی بچی تھی جس کی گردن ایسے بندھی ہے. یہ ملعون آ رہے تھے انعام لے رہے تھے. علی کی بیٹی رو رہی تھی. سجاد خون کے آنسو رو رہا تھا. سکینہ رو رہی تھی. سارے آ رہے تھے انعام لے رہے تھے. ایک شمر آیا اس نے آ کر جیسے انعام دیکھا نا یوں کر کے پھینک دیا. کہنے لگا میرا ظلم بڑا
سنیں گے ظلم کون سا تھا؟ کہا کہ میرا ظلم بڑا ہے. مستند روایات کے جملے پیش کر رہا ہوں. آیت اللہ فرزاد نے اپنی کتاب سکینت الحسین میں یہ لکھا ہے جملہ، کہا کہ یوں اپنا انعام پھینک کے کہنے لگا کہ میرا ظلم بڑا ہے. اس نے جیسے ہی کہا نا کہ تیرا ظلم کیا ہے، اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، سکینہ کی رخساروں کی طرف دیکھو. میں اپنے جملے کچھ نہیں کہوں گا، سکینہ کے رخساروں کی طرف دیکھو. شمر نے کہا سکینہ کے رخساروں کی طرف دیکھو. اب اس نے یہ کہنا شروع کیا، جب یہ کربلا سے بچی نکلی تھی نا، اس کے رخسار سفید تھے، کوفہ پہنچنے سے پہلے رخسار نیلے ہو گئے، شام پہنچنے سے پہلے رخسار کالے ہو گئے، دربار پہنچنے سے پہلے یہ رخسار پھٹ گئے. اجرکم اللہ. اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. شبر کہتا ہے بتاؤ میں نے جرم کیا کیا ہے، بتاؤ میں نے ظلم کیا کیا ہے. کربلا سے لے کر شام تک میں نے اس بچی کو اتنا مارا ہے جتنا اس کے بابا نے چوما بھی نہ ہوگا. بس جملہ سنیے گا، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. کہا کہ ایک جگہ ایک سایہ دار درخت آیا، یہ بچی سو گئی اس کے نیچے. میں نے تازیانہ ڈھونڈا، مجھے تازیانہ نہ ملا. میں دوڑا گھوڑے کی طرف، گھوڑے کی رکاب کو اکھاڑا. جیسے ہی یہ بچی سوئی ہوئی تھی، میں نے اسی رکاب سے اللہ سوائے غم حسین کو کوئی غم نہ دے. بس آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس نے کہا اور کون سا ظلم کیا ہے؟ کہا جیسے ہی شام آ رہے تھے ہم، یہ بچی کہنے لگی کہ مجھے یہاں نہ بٹھاؤ، مجھے یہاں بٹھاؤ. آیت اللہ فرزاد لکھتے ہیں، اب میں ترجمہ نہ کر سکوں گا اس جملے کا. آیت اللہ فرزاد لکھتے ہیں اسی جملے کو فاخذ من شعرها، یہ جملہ لکھ رہا ہے، یہ بیان کر رہا ہے میں نے سکینہ کے بالوں کو پکڑا، اس کے رخسار کو اوپر کیا، جتنا میرا ہاتھ تھا بلند کیا. بس جملہ سنیے گا، بلند کر کے سکینہ کے رخسار پہ مارا.